گلاسکو میں چاند رات جوش و خروش سے منائی گئی۔ خواتین نے مہندی لگوائی اور بچے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں گلاسکو سے 92 کے نمائندے شاہد میر۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی اسکاٹ لینڈ میں رہنے والے مسلمان 2 عیدیں منا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے گلاسکو میں پاکستانی شاپنگ سینٹر میں چاند رات کا خصوصی اہتمام کیا گیا، جہاں کھلونوں، کپڑوں سمیت طرح طرح کے خوبصورت سٹالز لگائے گئے۔ خواتین نے جہاں شاپنگ کی، وہیں عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو حنا کے رنگوں سے بھی خوب سجایا۔ اس موقع پر بچوں نے بھی خوب ہلا گلا کیا، جو مختلف سٹالز پر اپنے والدین سے کھانوں کی فرمائش کرتے نظر آئے۔ عوام نے شاپنگ سینٹر کی انتظامیہ کو خوبصورت انتظامات کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ گلاسکو کے مقامی شاپنگ سینٹر میں، ایشین شاپنگ سینٹر میں نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ چاند رات جو ہے وہ منائی جا رہی ہے۔ جو گلاسکو کے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے شہروں سے بھی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ شاپنگ کر رہے ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگا رہے ہیں، بونسی کے ایسے طرح کھیل رہے ہیں، اور دوسری جو عید کے متعلقہ شاپنگ ہو رہی ہے۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسکو، اسکاٹ۔ جرمنی میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی۔ بون میں آباد سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ عمران مہر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ جرمنی میں مقیم مسلمانوں نے عید الاضحیٰ انتہائی جوش و جذبے سے منائی۔ اسی سلسلے میں بون شہر کے ممتاز کمیونٹی رہنما رزاق خان کے گھر عید ملن پارٹی کا اہتمام ہوا، جس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ چھوٹے بڑے سب اس موقع پر خوش دکھائی دیے اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ سب سے پہلے تو میں سب دیکھنے والوں کو عید مبارک کہوں گی۔ ہم سب نے مل کے بہت مزے سے عید منائی ہے اور ہمارا دن بہت اچھا گزرا۔ میں سب پاکستانیوں کو عید مبارک کہنا چاہوں گی۔ ہم جرمنی میں رہتے بھی پھر بھی پاکستان کو عید کے وقت بہت یاد کرتے ہیں۔ بہت مزہ آتا تھا پاکستان میں۔ بالکل پاکستانی ماحول بنا ہوا ہے یہاں، کسی طرح کتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور سب پاکستانیوں کو ہماری طرف سے عید مبارک۔ میری طرف سے بھی سب کو بہت عید مبارک۔ میری طرف سے بھی پورے پاکستان کو مجھے تو بہت مزہ آیا، اور میری طرف سے آپ سب کو بہت زیادہ عید مبارک۔ اور 14 اگست بھی ہے ساتھ، تو ہم اس کی سیلیبریشن بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ ایسی گیدرنگ بہت کم ہوتی ہے، اور 14 اگست کی گیدرنگ بھی ہم نے اسی میں کر لی ہے، اور بہت مزہ آیا۔ اس موقع پر تمام کمیونٹی ممبران کا کہنا تھا کہ خوشی کے اس موقع پر وہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھے ہوئے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم سب ایک ساتھ عید منا رہے ہوں گے۔ بہت خوشی ہوئی ہے ادھر آ کر۔ میں اپنے سب پاکستانی بہن بھائیوں کو بہت بہت عید مبارک کہتا ہوں۔ پاکستانیوں کو سب کو یہاں بہت 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 عید مبارک ہو۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اپنے بچے ساتھ ہوتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن کے خوش کھیلتے ہیں آپس میں۔ جہاں بڑے آپس میں عید کی خوشیاں بانٹ رہے تھے، وہاں بچوں نے بھی خوب ہلا گلا کرتے ہوئے مختلف کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر قومی ترانہ بھی پڑھا گیا، جبکہ قوالی کی محفل بھی سجائی گئی۔ فرانس میں عید الاضحیٰ اتوار کے روز منائی گئی۔ مختلف مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ ادارہ منہاج القرآن لاکورنے اور پیرس میں پاکستانی سفارت خانے میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ مزید احوال پیرس سے 92 نیوز کے نمائندے راجہ حبیب کی اس رپورٹ میں۔ فرانس میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے اتوار کے روز منائی گئی۔ مختلف مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے پیرس کے نواحی علاقے لاکورنے کے مقام پر ادارہ منہاج القرآن میں نماز عید ادا کی، جبکہ دیگر شہروں میں مقیم پاکستانیوں نے مقامی مساجد میں نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے جہاں ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی، وہاں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا۔ میں منہاج القرآن انٹرنیشنل فرانس کی پوری ٹیم کی طرف سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید مبارک۔ آج کے اس خوشی کے موقع پر بالخصوص ہمارے دل، ہماری دعائیں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کشمیر کا مسئلہ جلد حل کرے۔ میری طرف سے پیرس میں تمام مسلمانوں کو عید مبارک۔ بہت بہت زیادہ عید مبارک ہو۔ طرف سے جی عید قربان جو ہے تمام دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان بھائیوں کو مبارک ہو۔ منہاج کرام کی طرف عید مبارک، اور ماشاءاللہ جڑا مزہ پاکستان میں عید ہے وہ ظاہر پردیش میں نہیں، لیکن الحمدللہ اسی منہاج کرام دے وچ اتنے ماشاءاللہ بڑی اچھی عید منائی جا رہی ہے۔ دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو
عید مبارک ہو. میری طرف سے تمام اہل پاکستان کو عید مبارک قبول ہو. تمام اہل اسلام کو عید مبارک. پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے سب کو دلی عید مبارک. ہم تمام اہل اسلام کو آج عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. پیرس میں رہنے والے اور یورپ میں پاکستان میں بھی رہنے والے تمام مسلمانوں کو دلی عید مبارک ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی عید جو ہے یہ ہم کشمیری مسلمانوں کے نام کرتے ہیں. پیرس میں قائم پاکستانی سفارت خانے میں بھی نماز عید کا اہتمام کیا گیا، جہاں پر پاکستانی سفیر معین الحق، سفارت خانہ کے افسران اور پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے نماز عید ادا کی. اس موقع پر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم اور نہتے کشمیریوں کے تحفظ اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ مظلوم کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے حصول تک ان کی ہر ممکن حمایت جاری رکھی جائے گی. سفیر پاکستان معین الحق نے اپنے پیغام میں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے دنیا سے کردار ادا کرنے کی اپیل کی. عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں عید کے موقع پر اپنے قرب و جوار میں موجود غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے. اس تہوار کا مقصد ہی انسانیت سے ہمدردی اور بھائی چارے کا فروغ ہے. کیمرہ مین بابر مغل کے ہمراہ راجہ حبیب، 92 نیوز، پیرس، فرانس. امریکہ میں بھی عید الاضحیٰ آج مذہبی احترام اور جوش و خروش سے منائی گئی. نیو یارک کے اٹلانٹک سی بیلٹ پارک وے کے کنارے مسلم کمیونٹی نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی. تفصیلات ندیم منظور سلہری کی اس رپورٹ میں. امریکہ بھر کی طرح نیو یارک میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی احترام اور جوش و خروش سے منائی گئی. اٹلانٹک سی بیلٹ پارک وے میں مسلم کمیونٹی کے اتحاد کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں آیا، جہاں ہر رنگ و نسل کے ہزاروں مسلمانوں نے ایک ساتھ نماز عید الاضحیٰ ادا کی. اس موقع پر کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. امریکی ریاست نیو جرسی کے میٹ لائف اسٹیڈیم میں 50,000 افراد نے با جماعت نماز عید الاضحیٰ ادا کر کے نئی تاریخ رقم کر دی. نیو جرسی میں واقع میٹ لائف اسٹیڈیم میں نئی تاریخ رقم ہو گئی جب لگ بھگ 50,000 مسلمانوں نے ایک ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی. نیو جرسی کے گورنر فل مرفی نے مسلمانوں کو خوش آمدید کیا اور عید کی مبارکباد دی. پہلی جماعت میں 30 سے 35 جبکہ دوسری جماعت میں 15 سے 20,000 افراد نے نماز باجماعت ادا کی. عید کمیٹی نیو جرسی کے زیر اہتمام عید کی نمازوں میں خواتین اور بچیوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر عید کمیٹی نے گورنر نیو جرسی اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا. برسل میں سیاسی و سماجی رہنماؤں کا کشمیر کی حالیہ صورتحال کے بارے میں اہم اجلاس ہوا، جس میں کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا گیا. تنویر بخاری کی رپورٹ. برسٹل میں مقیم پاکستانی سیاسی و سماجی رہنماؤں کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مقبوضہ کشمیر کی حالیہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا. اجلاس میں مقامی سطح اور لندن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. شرکاء نے بھارتی اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت پر یقین رکھنے والے ہر شخص کو کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. انڈیا نے جو 370-35 جو ریووک کیا، میں سمجھتا ہوں یہ انٹرنیشنل جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی ہے، اور یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے اس کی خلاف ورزی ہے، اور یہ کھلم کھلا ایک دہشت گردی ہے اور آگ سے کھیلنے والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کے اوپر جو کرفیو، جس طرح ان کے اوپر جبر، بربریت و ظلم کی جو آندھی انڈیا نے ڈائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بکھلاٹ کا شکار ہے. انڈیا ہار چکا ہے، جنگ اخلاقی میدان پر ہار چکا ہے، قانونی میدان پر ہار چکا ہے. رشیا نے، چائنا نے، امریکہ نے، انگلینڈ نے، پوری دنیا نے اس وقت اس کی مذمت کی ہے، اور مجھے قوی یقین ہے کہ اس کو اپنی یہ جو اس نے حرکت کی ہے غیر قانونی، اس کو واپس لینی پڑے گی. جو کشمیر کے، جو انگلینڈ کے جو 1 ملین مسلمان یہاں پر رہ رہے ہیں پاکستان اور کشمیر کے، انشاءاللہ وہ بالکل انٹیکٹ ہیں اور اس کے وہ بالکل کلوزلی دیکھ رہے ہیں. ہم کسی صورت میں بھی ہمیں جو حکم اوپر سے آئے گا ہم انشاءاللہ عمل کریں گے. کسی ایمرجنسی صورت میں بھی ہم ان کی ہر مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. I've been extremely upset with the devastating news that we received in recent days about the abrogation of Article 370, which for 7 decades had given certain rights and privileges and guaranteed greater autonomy to the state of Jammu and Kashmir, which is India's only Muslim majority state. Sadly, we see the rise of Hindu fascism directly linked to the BJP. This is nothing more than a vote grab. The Indian economy
is in the doldrums, but unfortunately it's Muslim lives in Kashmir that are ultimately being risked for this. It's very heartening that many other communities from Bristol's diverse communities have actually got in touch, including from the Sikh community, Hindu community, expressing their concern. बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है उन बहन भाइयों से, तो 70 साल से ज़ायद जुल्म हो रहा है, लेकिन अब जो हो रहा है ना वो हद कर दिया हिंदुस्तान वालों ने, हिंदुओं ने हद कर दी। और हम चाहते हैं कि शायद अल्लाह की इसमें कोई बेहतरी है, क्योंकि ये जो अब उन्होंने गलती की है ना 370 की, ये बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने। Obviously we see the international community has condemned what's happening in India. We know what the Indian government has done is wrong. Most of our leaders have talked about all of the different rules that have been broken, but I think as an international community, as people that are established in the grounds of humanity and justice in the UK, I think it's up to us as young British-born Kashmiri individuals that have used this country for its privilege and for its good nature to be brought up and become leaders in this country. I think it's important that we raise our voices. We have a huge responsibility today, in today's times, to look at what's happening in places like Kashmir. But it's not only Kashmir, is it? I mean, internationally, throughout the world, Muslims are suffering. इजलास में फैसला किया गया कि निहत्ते कश्मीरियों के हक खुद इरादियत को भरपूर अंदाज में उजागर किया जाएगा, जबकि शुरका ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी की सूरत में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का भी अज़्म किया। शुरका महफिल का ये कहना है कि इंशाअल्लाह ये जुल्म और बर्बरियत की रातें खत्म होने वाली हैं और इंशाअल्लाह आज़ादी का सूरज तलू होगा। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।